بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت۔ قسط نمبر 8، اسرار احمد قاسمی، مسجد ہاجرہ ممرہ۔ امام مہدی کی دوسری علامت کی روشنی میں شکیل بن حنیف کا پوسٹ مارٹم۔ محترم قارئین کرام، آج ہم حدیث میں بیان کی گئی امام مہدی کی دوسری علامت کے سلسلے میں شکیل بن حنیف کو اس حدیث کی کسوٹی پر جانچ کر دیکھیں گے کہ وہ اپنے دعوی مہدویت میں کتنا سچا ہے۔ دوسری علامت امام مہدی کا نام اور ان کی ولدیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام کی طرح اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی ان کا نام بعینہ محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بس یہ ہے حدیث کا سیدھا اور صاف مطلب۔ جبکہ اس نئے مدعی کا نام شکیل اور والد کا نام حنیف ہے، گویا نام کے دو جز الگ ہیں، اس لیے خبیث شکیل اس کسوٹی پر بھی کھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ خبیث شکیل امت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہتا ہے کہ نام کا صرف محمد سے شروع ہونا کافی ہے، اور باپ سے مراد یہاں عبداللہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کا نام بھی صفاتی نام یعنی حنیف مراد ہے۔ قارئین کرام، ذرا سوچیں کہ اگر اسی طرح حدیث کی منمانی تشریح کی جائے تو دنیا میں ایک نہیں اس وقت لاکھوں کروڑوں مہدی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ عجمی لوگوں کے نام کے آگے عموماً محمد لگایا جاتا ہے، اور یہاں ایسے مسلمانوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں جن کے والد کا نام بھی حضور کے کسی نہ کسی دادا کے مطابق ہے۔ مثلاً محمد اقبال بن عبد المطلب، محمد نعمان بن ہاشم، محمد اشتیاق بن ابراہیم۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ہمیں بہت سارے نام ملتے ہیں۔ اب شکیل بتائے کہ وہ 2100 سال پہلے کسی دادا کے صفاتی نام پر مہدی بن سکتا ہے، تو دوسرے لوگ 100 سال 150 سال پہلے کے حقیقی دادا پر دادا کے ذاتی نام پر مہدی کیوں نہیں بن سکتے؟ حالانکہ ان کی نسبت تو شکیل سے زیادہ طاقتور اور قریب کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس پہلو پر ذرا بھی غور کیا ہوتا تو ایسی حماقت نہ کرتا۔ اس کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے اور وہ اس کسوٹی پر بھی کھرا نہیں اترتا۔ محترم سامعین و قارئین کرام، شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اس وضاحت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مہدی اور مسیح ہونے کے اس جھوٹے دعوے دار کے فتنے سے بہت ہی ہوشیار اور چوکنا رہیں، اور اپنے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ جاری ہے باقی مضمون آئندہ قسط میں انشاءاللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔